आदाब। ये जो गाना है तुम जो सुनोगे मेरी कहानी, इस पर बहुत खूबसूरत बहस चल रही है। इसमें नवीद भाई आए, खलील भाई आए, अमजद भाई और जैदी आए। सबकी गुफ्तगू बड़ी उम्दा है। शोएब भाई और मैंने सब सुना, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें जो मौजू की जो अहमियत है कि रफ़ी साहब और मेहदी हसन की मुमासिलत, उनकी आवाज़ की जो आमेज़िश से अज़ीज़ भाई हुए, तो मैं चूँकि बचपन से ये महसूस कर रहा हूँ और एहसास की क़ुव्वत मेरी कुदरती तौर पर कुछ ज़्यादा है, तो अपनी कम उम्री में भी मुझे जो महसूस हुआ, उस ज़माने में जब अज़ीज़ भाई टीन एज में थे और मैं उनसे छोटा था, तो अज़ीज़ भाई रफ़ी साहब के दीवाने थे। रफ़ी साहब के गाने गाते थे और पूरे घर में ये रफ़ी साहब ही नज़र आते थे। लेकिन एक बड़ा सा रेडियो होता था, जो रेडियो सीलोन सीलोन हम लोग सुनते थे, मैं और मेरी बहन तलत। हम दोनों ये सुनते थे, जिससे फिर आवाज़, सीलोन की आवाज़ गायब हो जाती थी, फिर उसे ठोकते थे उस रेडियो को, फिर वो आवाज़ आती थी। तो बस हम लोग मेहदी हसन ही को सुनते थे, हम दोनों। उस ज़माने में अज़ीज़ भाई का शऊर बालिग नहीं हुआ था। गलत फहमी ना हो आपको, यानी कि जब मोहब्बत की शिद्दत होती है तो आदमी का दिमाग, उसकी अक्ल काम नहीं करती। वो बस अपने मुरीद, अपने अपने मुर्शिद, अपने माशूक की ही मोहब्बत में रहता है। तो वो रफ़ी साहब की मोहब्बत में थे और हम दोनों मेहदी हसन को सुनते थे बड़ी मुश्किल से। फिर वो आवाज़ चली जाती थी, फिर वो पीछे ठोकते थे, फिर वो आवाज़ आती थी। तो हम लोग मेहदी हसन को सुनते थे। ज़्यादातर वो गाने होते थे, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, नवाजिश करम, मुझे तुम नज़र से गिरा तो न दोगे। तो ऐसे हम लोग सुनते थे, हम दोनों भाई बहन। और हमारी ये बहस होती थी हल्की फुल्की कि मेहदी हसन ज़्यादा अच्छा है और अज़ीज़ भाई बिल्कुल लठ लेके बैठ जाता है, रफ़ी साहब से अच्छा कोई नहीं। तो बाद में उनको नशा हुआ मेहदी हसन साहब का, जब और ज़राए हुए सुनने के कैसेट आते थे बड़े बड़े, और टेप रिकॉर्डर में लगा कर सुनते थे हम लोग। तो रफ़ी साहब को लेकर चले ज़िंदगी के आखिरी मरहले तक। इसमें जो मैं नफ्सियाती जो जायज़ा लेता हूँ उनके मिजाज का, अज़ीज़ भाई के, कि वो चूँकि उनके प्रोफेशन से जुड़ गए थे और वो उनका पहला प्यार था, पहली मोहब्बत थी मोहम्मद रफ़ी साहब। तो पहली मोहब्बत तो रहती है। और आवाज़ की जो उठान थी अज़ीज़ भाई की, नौशाद साहब ने कहा कि तुम्हारा स्केल जो है रफ़ी से भी ज़्यादा है। और है भी, आप सब जानकार हैं कि रफ़ी साहब का जो स्केल है उससे ऊपर है अज़ीज़ भाई का। हमारे यहाँ पे रफ़ी साहब से ज़्यादा था महेंद्र कपूर का, उससे ज़्यादा था चंचल का। अज़ीज़ भाई का चंचल से भी ज़्यादा है। सारे गाने आपके सामने हैं और आप लोग जानकार हैं, जानते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ का रेंज क्या था। लेकिन जो मुड़कियाँ, जो हरकतें हैं उनकी, अज़ीज़ भाई की, वो रफ़ी साहब से उतनी नहीं मिलती जितने मेहदी हसन साहब से। जो जगह लेते हैं अज़ीज़ भाई, वो मैंने जादू देखा है, स्टेज में देखा है। जैसे हमारे यहाँ अभी अमजद भाई ने ज़िक्र किया कि उर्स भी होता है, तो सालाना उर्स होता है मेरे परदादा का। 104 साल हो गए उनके उर्स को, पिछले जो हुआ। तो वहाँ पे कव्वाली जब हो गई, सुबह हो गई, अज़ान हो गई, और चंद साल पहले तो लोगों ने उनसे फरमाइश की आप भी कुछ सुनाइए। तो उस ज़माने में चलो आज ख्वाजा का जो कव्वालियाँ थी वो उनकी थी नहीं। अब वो बॉम्बे गए नहीं थे, वो कलकत्ता मोहम्मद रफ़ी थे वो। उन्होंने उस वक्त गाया था रंजिश ही सही।
آپ یقین مانیں وہ کتنے سال ہو گئے، تب وہ نوجوان تھے اور ہم لوگ بس 9-10 میں پڑھ رہے تھے۔ اب وہ اس غزل کو اتنی دیر تک انہوں نے گایا۔ طبلہ نواز بھی بڑا اعلیٰ درجے کا تھا، اور اتنے ویرائٹی ایک ایک مصرے میں کہ وہ اب تک مجھے یاد ہے۔ رنجش سہی دل ہی دکھانے کے لیے، تو اس وقت محسوس ہوا تھا کہ یار یہ تو خان صاحب ہیں، یہ تو کیلکٹر رفیع ہیں، یہ رفیع صاحب کے گانے گاتے ہیں یہ۔ لیکن ان کی آواز اصل میں مہدی حسن ٹائپ کی ہے۔ وہ حرکتیں، وہ مڑکیاں، وہ کہاں سے کیا جگہ نکال لینا۔ تو جب بھی وہ فرصت میں ہوتے ہیں تو رفیع صاحب کے گانے نہیں گنگناتے تھے، وہ مہدی حسن صاحب کے گانے۔ ایک تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دعا کہاں سے اٹھتا ہے، یہ گانا ہے وہ۔ اس کے علاوہ پھول ہی پھول کھل اٹھے میرے پیمانے میں، آپ کیا آئے باہر آ گئی میں خانے میں۔ غزلیں مہدی حسن صاحب کی آواز، ان کا انداز، وہ ان کے لاشعور میں تھا۔ لاشعور میں مہدی حسن ان کے بسے ہوئے تھے۔ پروفیشنل دنیا میں جو پذیرائی ہوئی، جو ویلکم ہوا محمد رفیع صاحب کا نعم البدل سبسٹیٹیوٹ ان کے بعد، تو یہ جو ہنگامہ ہوا، اس ہنگامے کا اثر تھا۔ جو امیج بنا اس امیج کو لے کر وہ رہے، لیکن ان کے اندر کا جو فنکار تھا، جو چھپا ہوا تھا، دبکا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، وہ مہدی حسن کے جونر کا وہ گلوکار تھا۔ وہ خان صاحب ہوتے جب جو سازشیں ہوئی ان کے خلاف اور انہیں بٹھا دیا گیا۔ میں تجھے قبول، وہ جو فلم آئی تھی، اس گانے کے بعد، اس سپر ہٹ فلم کے بعد راتوں رات ان کے گانے بند ہو گئے۔ تو اس کے بعد جب وہ اسٹیج شو کرتے تھے اور ریجنل گانے جتنے فلموں کے وہ سب گاتے تھے، تو میں نے کہا تھا ان سے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے غزل کی، آپ اتنے بڑے غزل سرا ہیں، آپ مہدی حسن صاحب کا جو جونر ہے وہ آپ کے نس نس میں بسا ہوا ہے۔ آپ اب عالمی سطح پر غزل سرا کی حیثیت سے آپ سامنے آئے، آپ اپنا کیسٹ نکالیں اور آپ پروگرام لیں کہ میں غزل گاؤں گا۔ لیکن وہ آدمی اندر سے درویش تھے، ان کو اسی میں اطمینان ہو گیا تھا، جو شہرت ملی، جو عزت ملی، جو پذیرائی ملی، تو کہا نہیں ٹھیک ہے، پھر کون اتنی محنت کرے۔ تو چھوٹا جو ہوتا ہے وہ جس عمر میں ہو اس کی بات تو سنی نہیں جاتی ہے۔ میں ان سے چھوٹا تھا 5 سال، تو انہوں نے رائے کو قبول نہیں کیا، ورنہ ایک ری برتھ ہوتا ہے، ایک دوسرا جنم ہوتا اگر وہ اس مشورہ کو اہمیت دیتے۔ حالانکہ یہی مشورہ کوئی بڑا آدمی، بڑی ہستی، گلزار صاحب، نوشاد صاحب، لکشمی جی، ایسے لوگ یہ مشورہ دیتے تو اس کی اہمیت ہوتی۔ اس کا دکھ مجھے ہے کہ ایک آدمی جو فطرتاً غزل سرا ہے، جس کی آواز میں نغمگی ہے اور وہ ساری حکمت ہے، وہ ساری صلاحیت ہے، تو وہ بیٹھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو دوبارہ ثابت نہیں کیا۔ تو یہ وہ مشورہ، وہ وقت بھی مجھے یاد ہے، اور اس مشورے کو اہمیت نہیں دی گئی، توجہ نہیں دی گئی، یہ بھی مجھے یاد ہے، چونکہ وہ بہت ورسٹائل تھے عزیز بھائی۔ فلمی گانوں میں ایک مجھے ہوئے فنکار کی پیاس کہاں بجھتی ہے؟ نہیں بجھتی ہے۔ فلمی گانے سچویشنل ہوتے ہیں۔ وہی انہوں نے جادوگری کی وہ البم میں، اس البم کے وقت میں تھا موجود، کشش۔ اب کشش کے گانے دیکھیں آپ، کس غزل کو آپ لیں گے؟ زخم بھر جائیں گے، افسانہ کہا جائے گا،
تم کو پتھر ہمیں دیوانہ کہا جائے گا۔ اور ساری غزلیں یہ لافانی ہو گئی ہیں، لیکن جب وہ سٹیج پہ بیٹھتے تھے غزل کے لیے تو وہ جلوہ گری میں نے دیکھی ہے۔ آپ لوگوں کا کہنا، نوید سے بھی میری بات ہوئی اس سلسلے میں، امجد بھائی سے بھی بات ہوئی اس سلسلے میں، کہ عزیز بھائی کے اندر ایک بہت بڑا غزل سرا چھپا ہوا تھا، انہوں نے اسے دریافت نہیں کیا۔ رفیع صاحب کا سرور اتنا ان پہ چھایا رہا کہ اس سے وہ نکل نہیں پائے۔ اور ایک فنکار اگر ری برتھ کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس کا وہ دوسرا جلوہ جو ہے انٹرول کے بعد، وہ جلوے سے جو غزل کے پیاسے ہیں، غزل کے دیوانے ہیں، وہ محروم رہ گئے۔ اگر میرا مشورہ قبول کر لیا جاتا تو پھر پوری دنیا میں عزیز بھائی دوبارہ اپنا جلوہ بکھیرتے اپنی آواز کا ایک نئے انداز سے، چونکہ وہ شعر فہم تھے، وہ خود شاعر تھے۔ شعر کو سمجھ کر، غزل کیا ہے، غزل میں شعر کو اپنی آواز کے ذریعے پورٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسے ایک پینٹر برش کے ذریعے تصویر بناتا ہے۔ تو یہ غزل سرا، عمدہ غزل سرا تو غلام علی بھی ہے، لیکن غلام علی کا کیا ہے کہ وہ کرتب بازیاں زیادہ ہیں، وہ روح تک ان کی آواز نہیں پہنچتی ہے، جب تک سنو بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ آواز میں جو حرکتیں ہیں، وہ جو کرتب بازیاں ہیں، وہ سب ہے، لیکن جب مہدی حسن جب سر چھیڑتے ہیں تو ایک ماحول بن جاتا ہے، ماحول سازی ہوتی ہے۔ یہ جلوہ تھا پہلے بیگم اختر میں، تیسرا مجھے عزیز بھائی میں نظر آیا تھا، لیکن خیر جو بھی ہوا، لیکن میں جانتا ہوں کہ عزیز بھائی خود کو ڈھونڈ نہیں پائے، اپنے وجود کے وہ کولمبس نہیں بنے، ان کے اندر ایک اور امریکہ چھپا ہوا تھا، اس امریکہ کو انہوں نے دریافت نہیں کیا۔ کاش وہ میرے مشورے کو اہمیت دیتے اور خود کولمبس بن جاتے، تو ایک نیا امریکہ دریافت ہو جاتا، اور عالمی سطح پر ایز اے غزل سرا محمد عزیز دوبارہ جلوہ فگن ہوتے اور اپنی آواز کی خوشبو بکھیرتے۔ یہ بات ہے، آپ لوگوں کی باتیں بالکل صحیح ہیں کہ عزیز بھائی کے اندر مہدی حسن زیادہ تھے اور رفیع صاحب کم تھے، چونکہ انہوں نے اپنی فلم کے جتنے بھی گانے جتنے بھی گائے، انہوں نے اپنے سٹائل سے گایا، اپنے انداز سے گایا، انہوں نے نقالی کبھی نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے رفیع صاحب کی نقالی نہیں کی، لیکن رفیع صاحب کے وہ شیدا رہے، رفیع صاحب پر فدا ہوئے اور اس کا ذکر زندگی کے آخری مرحلوں تک کرتے رہے۔ یہ ان کی سادگی، ان کی محبت اور ان کی دیوانگی تھی، لیکن میں اور میرے جیسے کئی لوگ اور گفتگو کے ذریعے جو آپ لوگوں تک بات چلی اور آپ لوگوں نے غور کیا کہ واقعی ان کی آواز میں جو گمبھیرتا، جو مردانہ وجاہت جو آواز میں عزیز بھائی کی ہے، وہ مہدی حسن صاحب سے مماثلت رکھتی ہے۔ بس یہ چند باتیں میں نے کی ہیں، مجھے امید ہے کہ ان باتوں میں آپ کو کوئی صداقت نظر آئے۔